السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ زبانوں سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خزانہ میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ چودہ باؤں بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا والہ الکرام البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت سماعت کریں۔ ارشاد۔ ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میرے عیبوں کی تو کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے عیبوں کی تو کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی تو فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی تو فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ۔ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے،
اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مہینہ ایسا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، ہماری گلیاں سجتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، لائٹنگ لگی ہوئی ہے، پہلے تو کچھ زیادہ تھا، ابھی شاید میرے خیال سے کم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، حالانکہ یہ جشن منانا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، فرض و واجب نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ مستحب اور مستحسن ہے، بہت اچھی بات، اتنی اچھی بات کہ ہو سکتا ہے اللہ اسی پر نجات عطا فرما دے۔ اب یہ جشن ولادت رسول منانے کے مختلف طریقے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ۔ سب سے بیسٹ طریقہ محفل سجانا ہے، محفل سجانا یہ سب سے بیسٹ طریقہ، اس اعتبار سے کہ کچھ بیان ہو، کچھ سرکار کی باتیں کی جائے، جن کی ولادت ہے ان کی کچھ باتیں کی جائے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جائے، اگر کسی کے دل پر کوئی بات لگے تو عمل بھی ہو جائے۔ تو یہ ذکر رسول کی محفلیں ہیں، اور کوئی دنیا کا کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ذکر رسول کی محفل اچھی نہیں ہوتی۔ ذکر رسول کی محفل سب سے افضل و اعلیٰ، اس لیے کہ رسول کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ رسول ہیں ہی اللہ کے، تو جب رسول کا ذکر ہوگا تو جس کے ہیں اس کا تو خود بخود ہو گیا۔ بھائی جس کے رسول ہیں ان کا تو خود بخود ذکر ہو گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کا ذکر ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو، تو اللہ اور رسول کے ذکر کی محفل سب سے بہترین، یہ میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں، ان میں کچھ افضل بھی ہیں، کچھ اچھے ہیں، مستحب ہیں، مستحسن ہیں، کچھ برے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں۔ اب وہ اچھے، مستحب یا مستحسن کی لسٹ میں گھر گھر محفل کی ہم میلاد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام، درود پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ بھی سب سے اچھی بات۔ اس ذکر کی محفل کے بعد دوسرے نمبر پر گھر میں جو نعتوں کی محفل سجائی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک طریقہ یہ بھی کہ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یہ بھی اچھی باتوں میں مستحسن، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے فقراء مساکین پر خرچ کرنا، لوگوں کو کھلانا، صرف فقیر مسکین پر نہیں، لوگوں کو کھلانا پلانا، سارے لوگوں کو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، افشوا السلام
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَادْخُلُوا فِي الْجَنَّةِ بِسَلَام. سرکار فرماتے ہیں سلام عام کرو، سلام کو عام کرو. جو بھی مسلمان دکھے اسے سلام کرو، جو بھی مسلمان دکھے اسے سلام کرو، تو سلام پھیلاؤ، عام کر دو. آپ کا بچہ بھی سلام کرتا ہو، جو بندہ نظر آئے. ہمارے یہ چھوٹے بچے ہیں نا، یہ تو مجھے پریشان کر دیتے ہیں، یہ اتنا سلام کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا کم سلام کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی 4-5 ہو تو اس میں سے ایک آدھ. اور بچوں کا حال یہ ہے کہ 4-5 ہو تو 10 بار ملتے ہیں. ہاں 10 بار سلام کرتے ہیں. یعنی ایک بچہ 2 بار کرے گا، کبھی کبھی تیسری بار بھی کرے گا. میں نے کہا بس بھائی بس ہو گیا، لیکن اچھی عادت ہے. تو بہرحال سلام عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. سرکار نے نہیں فرمایا کہ فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. سرکار نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ بڑا آسان سا نسخہ، تو ہم اس پر عمل کریں، سلام کو بھی عام کریں. ایک ہماری عادت ہو گئی ہے کہ جب ہم ملتے ہیں تو السلام علیکم، اور جب ہم واپس رخصت ہو رہے ہیں تو خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ. کچھ خدا حافظ والے ہیں، کچھ اللہ حافظ والے ہیں، کچھ فی امان اللہ والے ہیں، کوئی ٹاٹا بائی بائی والا ہے. لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ سلام کریں. فون آیا، موبائل پر فون آ گیا، آپ نے اٹھایا فون، السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ وہ ٹھیک ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ٹھیک ہے چلیں، اوکے، خدا حافظ یا اللہ حافظ، جو بھی کہنا آپ کو، اوکے، اللہ حافظ، خدا حافظ کہہ دیا، رکھ دیا. نہیں، خدا حافظ ٹھیک ہے، یہ تو دعا تھی، لیکن ملاقات یا بات چیت یا ہر چیز کا آخری پوائنٹ ہے السلام علیکم. آپ سلام کریں. میں نے اس سے پہلے جشن معراج تھا یا پتہ نہیں کوئی جشن تھا، معراج تھی یا میلاد تھا، اس سے پہلے ایک تقریر تھی جس میں نے سلام کے تعلق سے کہا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا. سرکار 3 سلام فرماتے، 3 سلام. پہلا سلام یعنی جب آپ کسی کے گھر جاتے تو باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم، تو اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام، جی آئیں. تو اب جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر السلام علیکم. وہ جو پہلا سلام تھا وہ اجازت کا تھا کہ میں آیا ہوں، ہے تو جواب دے. اور پھر اگر ہے اور بلایا کہ جی آئیے حضرت آ جائیں، حضور تشریف لائیں، تو پھر سرکار گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے السلام علیکم. یہ گھر میں داخل ہونے کا سلام. پھر جو بھی کام بات چیت ہوئی، جب اب لوٹے السلام علیکم، یہ الوداعی سلام. تو ہماری باتوں کی اور کاموں کی، ملاقاتوں کی جو الوداع ہو وہ سلام سے ہونی چاہیے. تو ہم سلام کو عام کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں. جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت میں داخل ہو جائیں. بڑا سستا سودا ہے، وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں. ہم مفلس ہیں، ہم تو غریب فقیر. کس اعتبار سے؟ نوٹ مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، اعمال کے اعتبار سے. اعمال کے اعتبار سے. اس لیے کہ جنت کی قیمت، جنت کا مول روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ جنت کا مول، اس کی قیمت ہمارے اعمال صالحہ ہیں، ہماری عبادت. تو ہم جتنی بھی عبادت کر لیں کم، تو ہم مفلس کیا مول چکائیں گے. یہ تو بس اللہ کے رسول کا کرم ہے، وہ سستا سودا بیچ رہے ہیں، بہت ہی سستا سودا. تو یہ ایک سرکار نے جنت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ بتایا. اب ایک بندہ ہے جو سوچ کر بیٹھ گیا، مولانا نے تقریر کر رات میں کی زوردار، جو پہلی بات جو بتائی نا وہی سن کے میں تو سو گیا کہ اب آگے تو کام ہی نہیں، میرا تو کام ہی ہو گیا. سلام کرتا رہنا ہے مجھے، ہر ایک کو سلام کروں گا اور کھلاؤں گا، سب کو کھانا کھلاؤں گا. جنت تو میرے باپ کی ہے، جنت تو میری، میں جنت میں داخل ہو ہی جاؤں گا. ایسا بھی نہیں ہے.
ایسا بھی نہیں. آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ اور اس کے رسول کے کچھ حقوق آ گئے آپ پر. تو یہ اعمال وہ ہیں جو جنت میں داخلے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ وہ عمل ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ کہ وہ جو فرائض ہیں ان فرائض کے بعد اتنا کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ کو فرائض چھوڑ کر یہ کر لوں تو نہیں چلے گا. ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں. ابھی صحابی نہیں بنے, ایک شخص آئے کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لیکن بلکہ ایک آدمی نہیں ہے, پوری جماعت ہے, پورا وفد ہے, پوری جماعت ہے, 10 آدمیوں کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں, مسلمان ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں, اگر آپ منظور فرما لیں تو پھر ہم جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بولو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے تو یہ تھوڑا مشکل ہے, تو نماز کے بغیر ہماری نماز معاف ہو جائے, چلے گا؟ سرکار نے کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑھے. مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑھے. تو یہ شرط منظور ہی نہیں. اور کوئی شرط ہو تو بولو. ایک بندہ آیا تھا جس نے شرط رکھی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں بہت گناہ کرتا ہوں, میرے اندر بہت برائیاں ہیں, اب اسلام لاؤں گا تو آپ تو دین اسلام میں یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ نہیں کرنا, وہ چھوڑو, اسے چھوڑو, اسے چھوڑو, میں سود بھی نہیں کھا سکتا, رشوت نہیں لے سکتا, جوا نہیں کھیل سکتا, شراب نہیں پی سکتا, زنا نہیں کر سکتا. اسلام کے تو یہ ساری پابندیاں, میرے اندر بہت برائیاں ہیں. تو یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن یہ ساری برائیاں میں چھوڑ نہیں سکتا. آپ کوئی ایک برائی کہیں کہ میں چھوڑ دوں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چھوڑ دوں گا. سرکار نے کہا صرف ایک جھوٹ مت بولنا. ایک بات وعدہ کر کے جھوٹ مت بولنا, پھر تجھے جو کرنا ہو کر. دیکھیں یہاں اس کی شرط مان لی, سارے گناہ کرنے کی اجازت مانگتا ہے کہ میرے اندر ساری برائیاں میں سب چھوڑ نہیں سکتا, آپ کہیں تو ایک چھوڑوں, مسلمان ہو جاؤں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جا, صرف ایک چھوڑ. کہا کیا؟ وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا بہت آسان کام ہے, بہت آسان سی بات ہے, صرف جھوٹ ہی تو نہیں بولنا نا, باقی سب کر سکتا ہوں میں. سرکار نے اجازت دے دی, ہاتھ میں ہاتھ دیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اب چلا بندہ, وعدہ کر لیا میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا, ہمیشہ سچ بولوں گا. اب بندہ چلا, اب اپنی لائف میں نارمل لائف میں آیا تو چلو یار ٹائم ہو گیا ہے شراب پینے کا, چلو چلتے ہیں شراب پینے. اب جانے لگا شراب کھانے کی طرف, جہاں شراب پی جاتی وہاں چلنے لگا. تو جاتے جاتے خیال آیا اگر میں شام کو, یا ویسے شام کے جا رہا ہے تو کل صبح, اگر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا, اگر آپ نے پوچھ لیا شراب پی تھی کل, تو جھوٹ تو بولنا نہیں, سچ ہی بولنا پڑے گا, وعدہ کیا ہے. جھوٹ بولنا نہیں, سچ ہی بولنا ہے. تو بولنا پڑے گا کہ ہاں میں نے شراب پی تھی. تو سرکار کے سامنے یہ کہنا کہ شراب پی تھی, سارے لوگوں کے سامنے بھی بے عزتی ہوگی, بدنامی ہوگی. اب دیکھیں یہ خیال کہ لوگوں کے سامنے بدنامی ہوگی, بے عزتی ہوگی, اس خیال نے روکا. اور انسان وہی ہے کہ جس کے اندر احساس موجود ہو, وہ انسان ہی نہیں جس میں احساس نہ ہو. آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لیتی, اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر احساس مردہ ہو گیا, ضمیر مردہ ہو چکا. ہم یہ یعنی کہ تصور ہی نہیں, یہ سوچتے ہی نہیں, یہ خیال کہ اگر پوچھ لیا تو کیا کہوں گا. یہاں تو حال یہ ہے, ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی کہہ دے نا نماز پڑھی, تو تیرا کام کر, تو تیرا کام کر, بہت بڑا آیا. پھر اگر آپ کہیں یار یہ کام نہیں کرنا, یا یہ کرو, چلو نماز پڑھنے, نماز کا وقت ہو گیا, تو جانا, تیری پڑھ کے آنا, میں پڑھ لوں گا, چل جا, بہت بڑا ہے نماز پڑھنا.
اور آپ یہ اس طرح ڈانٹ کر اس کو نکال دیا. ایک بندہ کہہ رہا ہے یعنی جا رہا ہے, نماز اذان ہو رہی ہے, چلے نماز کے لیے, تو جا, میں نے بہت پڑھ لی ہے, میں نے بہت پڑھ لی. یہ جواب, اس میں احساس ہی نہیں کہ مجھے ایک دن مر کر اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اب یہ صحابی جن کے اندر احساس تھا تو کہا سچ بولنا پڑے گا, بے عزتی ہوگی. ہم تو بے عزتی سے گھبراتے نہیں, ہوگی تو ٹھیک ہے کر کے نکل جائیں گے, تھوڑا ہنس کے نکل جائیں گے, لیکن کرنا تو پھر وہی ہے, کرنا تو پھر وہی کام ہے. ہم اپنے کاموں سے باز نہیں آتے. ہزاروں بار میں نے کہا ہوگا جمعہ کی تقریروں میں, ہزاروں بار کا مطلب آپ گننے مت بیٹھنا کہ اچھا مولانا تو آئے اتنے بار ہے, اتنا جمعہ ہوئے تقریر میں, اتنی بار تو کہیں نہیں ہوگا. نہیں, ہزاروں بار مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اگر آپ گرامر ویاکرن جانتے ہیں تو مبالغہ کہتے ہیں, ہے نا. میں کہتا ہوں یعنی ہم 2-4 بار کسی کے گھر کے چکر لیں, 4-5 بار تو ہم کہتے ہیں 17 بار تیرے گھر آیا, لیکن تو ملا ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ 70 شاخیں ہیں ایمان کی, تو صرف 70 ہی نہیں ہے, کہنے کا مطلب بہت شاخیں ہیں. تو اب یہ کہ کئی مرتبہ کہا گیا بھئی 2 انگوٹھی پہننا جائز نہیں, چاندی کے سوا انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں. کتنے ہیں جنہوں نے نکال دی ہو, کتنے ہیں آج بھی 2 انگوٹھیاں پہن کر گھوم رہے ہیں, آج بھی لوہے کی انگوٹھی پہن کر گھوم رہے ہیں. کبھی بھئی یہ کیا اس کو نکال, لیکن وہاں ہی کر کے چلا گیا, نکالی نہیں. کیوں؟ وہ پھلانی نے دی تھی, یہ اس نے دی ہے, یہ اس کی گفٹ ہے, تو پہن رکھا. ابے یہ کوئی کام نہیں آنے والی, کام تو تجھے اللہ و رسول کی پیروی کام آئے گی, یہ کام نہیں آنے والے, ہے نا. ہم نے داڑھی, آج کل نوجوان داڑھی رکھنا شروع ہو گیا, تو وہ بھی کسی کی پیروی میں, وہ کام نہیں آنے والے. ہمیں اگر کام آئیں گے تو اللہ کے رسول کام آئیں گے. اب صحابہ کو دیکھیں, اب یہ کہتے ہیں کہ خیال آیا, اگر پوچھیں گے تو دینا پڑے گا جواب, ہاں پی تھی, تو صحابہ کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی, تو کہا نہیں پینی, واپس آ گئے. پھر کوئی اور گناہ کا خیال آیا, جتنے بھی گناہ کے خیال آتے قدم اٹھتے, لیکن پھر خیال آ جاتا اگر پوچھ لیا تو کہتے پھر تو جواب دینا پڑے گا, ہاں کیا تھا, جھوٹ بول نہیں سکتا, سچ ہی بولنا پڑے گا. تو کہتے کہ سارے گناہوں سے رک گئے. جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سرکار دیکھ کر مسکراتے ہیں, اللہ کے رسول دیکھ کر مسکرائے, بچہ بچ گیا ہے, ایک کام سے میں نے روکا, بندہ سارے گناہوں سے بچ گیا. اب دیکھا مسکرایا, ہاں کیسے ہو, کہ حضور کمال کر گئے, حضور آپ نے کمال کر دیا, آپ نے صرف ایک برائی چھوڑنے کا حکم دیا, وہ میں نے کیا چھوڑی کہ سارے گناہ چھوٹ گئے ہیں, سارے گناہ چھوٹ گئے. یعنی کہ ہمیں بولنے کی ضرورت, حضور کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی شراب مت پینا, چوری مت کرنا, زنا مت کرنا, جوا مت کرنا, نہیں, وہ بندہ خود ہی سارے کاموں سے رک گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد پر ہمیں وہ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن فرائض کے بعد اگر کوئی چیز آپ کو جنت کا راستہ آسان کر سکتی ہے, سلام عام کرنا, کھانا کھلانا. دوسری حدیث میں, ایسی بہت سی احادیث ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ جو طلب علم کے لیے نکلا, علم حاصل کرنے کے لیے نکلا, اللہ اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے. یہ بندہ چلا ہے علم حاصل کرنے, اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے, اور جب وہ علم حاصل کر لے تو اللہ جنت تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ بہت سی ایسی بات ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ فرمایا. سرکار نے تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اب کچھ کلمہ گو بھی ایسے پیدا ہوئے کلمہ پڑھنے والے, کچھ ایسے یعنی پیر مرید ہو گئے ہیں
کہ وہ بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، نماز بھی کلمہ، روزہ بھی کلمہ۔ رمضان میں روزے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھتے رہو۔ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھتے رہو، جنتی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے اللہ کے رسول نے تو راستہ دیا ہے، تیرے لیے جنت آسان ہو جائے گی، لیکن کب؟ فرائض ادا کرنے کے بعد۔ پہلے فرائض ادا کر، فرائض ادا کر کے یہ کام کر، اللہ تجھے جنت تک پہنچا دے گا۔ تو بہرحال یہ ہم نے جو جشن ولادت رسول کے منانے کے جو طریقے، ان میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اب یہ کھانا کھلاتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، کوئی آئس کریم کھلا رہا ہے، اور اس محلے میں تو 12 ربیع الاول کو دیکھنے لائق کا منظر تھا۔ اس محلے میں تھا کہ نہیں؟ آپ لوگ تھے نا؟ ہاں، صبح سے شام جو ہے ہمارے بچے سب خوش ہو گئے، آئس کریمیں کھا رہے ہیں، چاکلیٹیں کھا رہے ہیں، اور یعنی کہ ماں باپ پورا سال جن چیزوں سے روکتے رہے نا، 12ویں کے صدقے میں انہوں نے سب کھا لیا ہے۔ یہ 12ویں کا صدقہ تھا، بچوں کو بالکل ہے نا خوش کر دیا۔ تو اس محلے میں پورا دن کچھ نہ کچھ بڑھتا رہا۔ یہ کیسے بڑھتا رہا؟ ایک بندے نے بانٹا تو دوسرے کے دل میں بھی خیال آیا مجھے بھی تو بانٹنا چاہیے، تو تھوڑی دیر بعد وہ کچھ اور لے کر آیا، تیسرے نے سوچا چلو، اور پہلے نے سوچا کہ پھر میں بانٹوں گا، تو پھر بانٹ دیا۔ تو کھانا تو کھلایا ہی بچوں کو رات میں، لیکن اس سے پہلے پورا دن جشن ولادت رسول کی خوشی میں بانٹتے رہے بچوں کے درمیان۔ بچے خوش ہوتے گئے۔ بچوں کو خوش کرنا یہ بھی جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ لیکن اب آپ چاہیں کہ میں بچوں ہی کو خوش کر دوں، باقی کچھ نہ کروں، تو جنت آسان نہیں ہونے والی ہے۔ فرائض ادا کر کے بچوں کو خوش کریں، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تو کھانا کھلانا۔ اب ایک بات مجھ سے کہی گئی کہ آپ تھوڑا اس کو بھی بتا دیں، لوگ نہیں جانتے تو پتہ چل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے کوئی کرنے والی بات نہیں، لیکن بات بڑی اہم بھی ہے، خاص بات بھی ہے۔ وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کے دن چائے کا انتظام کیا گیا، نانا کی چائے ہے، نانا کی چائے، صبح 6 بجے سے لے کر شام کے 10 بجے تک، ہاں صبح 6 سے رات کے 10 تک چائے فری میں پلائی جائے گی۔ کس کو پلائی جائے گی؟ جو سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں سنی ہوں، اسی کو پلائی جائے گی۔ ہاں، کس کو پلائی جائے گی؟ سب کو پلائی جائے گی، جو بھی آ جائے فری میں چائے پی کر جائے۔ کہتے ہیں کہ اب ایک بندے کے دل میں خیال آیا، اور ہو سکتا ہے آتا ہے، اچھی بات ہے خیال آنا اچھی بات ہے۔ تو بندے کے دل میں خیال آیا، لیکن وہ خیال جو تھا نا وہ تھوڑا غلط طریقے سے آیا۔ وہ کیا؟ بندے کو خیال آیا کہ وہ تو دیوبندی ہے، چائے والا، نانا کی چائے، وہ تو دیوبندی، تو اس کو پیسہ دیا، اس کی چائے پئیں گے۔ اب سوال یہ کہ مولانا لوگ ہے نا، مولانا لوگ جو ہیں، بات عام عوام کی نہیں، عام آدمی کی نہیں کر رہا ہے، بندہ کر رہا ہے مولانا لوگ کی۔ مولانا لوگ ویسے تو ان کا گوشت ذبیحہ نہیں کھاتے، ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے، مولانا لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، چائے پئیں گے۔ ہاں، تو میں نے جواب دیے تھے، لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بھائی چائے تو ہم روز پیتے ہیں، دیوبندی کی کیا، ہم تو ہندو کی بھی پی جاتے ہیں، ان کی ہوٹلوں میں جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ نان ویج کھانا حرام ہے، لیکن ویجیٹیبل کھانا تو جائز ہے۔ نان ویج حرام، ہاں آپ لوگ احتیاط برتے ہیں۔ ہاں، رمضان میں جو ہے نا، ماہ رمضان میں لوگ فارم میں آتے ہیں تو پھر لاجپور پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، مجھے اتنی جگہ نہیں پتا، لیکن کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر جو آیا وہ دے دبا کر کھا لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی احتیاط برتے ہیں کہ وہ ذبیحہ جو ہے نا، وہ مسئلہ، اگر سنی کی دکان ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر غیر سنی کی دکان ہے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ بہرحال تو اب یہ کہ وہ مولانا لوگ تو ایسا کہتے ہیں اس کی چائے پئیں گے۔ بھائی چائے تو ہم غیر مسلم کی پی لیتے ہیں، دیوبندیوں کی بھی پی لیتے ہیں، ان کے یہاں کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تو کیا مطلب ہم غیر مسلموں کے بھی جنازے میں شریک ہو جائیں؟
کیا مطلب؟ ہم ان کے پیچھے پنڈت نماز پڑھا رہا ہو، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ پنڈت کو آگے بھائی تو مصلی پر کھڑا ہو، منتر پڑھ، میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ تو مولانا لوگ جو کام کرتے ہیں وہ پرفیکٹ کام کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور مولانا لوگ جو کرتے وہی تو کرے گا تو کامیاب، مولانا لوگ جو کرتے وہی تو کر تو کامیابی، اور مولانا کے اگینسٹ میں جا کر کام کرے گا تو بربادی۔ اب چائے پینے کی بات آئے نا تو مولانا کو دیکھ، وہ سنی کے یہاں بھی پی لیں گے، دیوبندی کے یہاں بھی پی لیں گے، ہندو کے یہاں بھی پی لیں گے، تو تو بھی کہیں بھی پی لے، تو بھی پی۔ ہاں لیکن مولانا لوگ نان ویج جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، غیر مسلم کیا نہیں کھائیں گے، چوٹی والا ہو تو اس کی ہوٹل میں جا کر نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ نہیں پڑھتے، بھائی عقیدہ خراب، اور جس کی ہم میلاد منا رہے ہیں اس کی شان میں گستاخی، ایسے لوگوں کی ہم نماز جنازہ پڑھیں یا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ بھائی چائے پینا، ویجیٹیبل کھانا الگ چیز ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے وہ اچھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو سارے لوگوں کو جشن ولادت رسول کی شان دکھانی تھی، شان دکھانی تھی کہ سنی یوں مناتے ہیں جشن ولادت رسول، سنی یوں مناتے ہیں۔ 30,000 کا خرچہ ہوا، کتنے کا؟ 30,000 کا خرچہ ہوا ہے۔ بھائی آپ بھی کریں 30,000 کا خرچہ، وہ کوئی سنی لگوا لیتا کہ بھائی میں یہاں لگاؤں گا، تو سنی اب ایک سے کہا تو ٹھیک ہے تم لگا لو، اسی بندے سے کہا گیا تو ٹھیک ہے تو لگا لے، صبح سے شام، صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک تجھے چائے کی کینٹین لگانی ہے، ہم تجھے پیسہ دے دیتے ہیں۔ کہتا نہیں اتنا ٹائم تو نہیں ملتا، تو تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو جو چائے بیچ رہا ہے اس کو تو بیچنے دے۔ ہاں ایک اچھی نیت اس میں یہ تھی کہ کسی مسلمان، سنی مسلمان کا فائدہ ہوتا اگر وہ 30,000 اس سے ملتے، لیکن کوئی اگر ایسا ہوتا تو اسے دیا جاتا، لیکن ایسا کوئی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایسا پوائنٹ، ایسی جگہ کہ ہمیں انہی کو تو دکھانا تھا کہ ہم سرکار کے نام پر کیسی خوشیاں مناتے ہیں، کیسی خوشیاں۔ ورنہ تو سوال یہ آپ نے قمقمے لگائیں، یہ لائٹنگ کی، کس کی دکان سے خرید لائے؟ سنی مسلمان کی دکان سے خریدی؟ آپ کہیں گے نہیں وہ تو غیر مسلم تھا۔ اب بنانے والا کون؟ سنی مسلمان؟ کہنے وہ تو چائنا والا تھا، وہ تو چائنا والا تھا، اور بیچنے والا غیر مسلم تھا، مثال کے طور پر۔ تو اب آپ کہو کہ یہ تو پھر لائٹنگ کیوں کی، نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب آپ نے تو لائٹنگ کی غیر مسلم کیا سے، تو اب آپ کو ان کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اب آپ کو ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرنی پڑے گی، کاندھا بھی ان کی ارتھیوں کو دینا پڑے گا، اب ان کے ہون بھون میں بھی آپ کو شامل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ان کی لائٹنگ لگا کر تم نے خرید کر لگائی ہے۔ کہتے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو مولاناؤں کو ٹارگٹ نہ کریں، اللہ کی قسم۔ اعلیٰ حضرت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو علماء کے کیڑے نکالتا رہتا ہے، علماء کے پیچھے پڑا رہتا ہے، علماء کی برائیاں کرتا ہے، اس کا کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، کفر پر مرنے کا اندیشہ۔ تو اگر اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی عالموں کی برائی مت کرنا۔ یہ بھی جشن ولادت رسول کا ایک پیغام ہے، اس لیے کہ جشن ولادت رسول جو ہم مناتے ہیں، یہ جشن ولادت رسول منانا یہ علماء ہی نے تمہیں سکھایا ہے، علماء ہی نے تمہیں دلیلیں دی ہے، علماء ہی نے تمہیں طریقے بتائے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تمہارے لیے تو مشکلیں، پریشانیاں ہو جاتی۔ ہر جاہل سے جاہل آدمی کھڑا ہو کر اس طرح کی بات کرتا، لائٹنگ لگائی کہاں سے خرید کر لائے؟ غیر مسلم کے یہاں سے لائے، تب تو جائز نہیں، نکالو۔ تو یہ بہرحال تو الگ بات۔ اب یہ لائٹنگ بھی ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اچھی بات ہے۔ پہلے کے زمانے میں اس طرح کی لائٹنگ نہیں تھی تو دیے جلائے جاتے تھے، فانوس لگائے جاتے تھے، ٹندیلیں روشن کی جاتی تھی، یہ طریقے تھے۔ جشن ولادت رسول یہ ہے سیلیبریشن، اس جشن کا معنی ہے سیلیبریشن۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ منانا جائز نہیں تو پہلا سوال کرو
کیا اسلام میں سیلیبریشن حرام؟ کیا اسلام میں سیلیبریشن حرام؟ پہلی بات سوال یہ ہے، سیلیبریشن حرام ہے اسلام میں؟ نہیں، اسلام نے سیلیبریشن کی اجازت دی ہے۔ بچے کا عقیقہ کرتے ہیں، یہ بچے کی ولادت کا سیلیبریشن ہے۔ عقیقہ کر کے لوگوں کو گوشت تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ بچے کی ولادت کا سیلیبریشن۔ اور چاندی صدقہ کیا، یہ بچے کے پیدا ہونے کا سیلیبریشن۔ اسی طرح شادی، تو شادی میں دیکھیں نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جو شادیاں ہوتی تھی تو ان کے طریقوں میں بھی خوشیاں منائی جاتی، اور سرکار نے اجازت دی۔ سرکار فرماتے ہیں ویسے تو ڈھول تاشے سب حرام، سب حرام، اور میں تو مزامیر کو توڑنے آیا ہوں۔ یہ سرکار کی ولادت کیوں ہوئی؟ سرکار فرماتے ہیں میں مزامیر توڑنے آیا۔ مزامیر توڑنے آیا کا مطلب یہ میوزک کے جو سامان ہیں انہیں توڑنے آیا ہوں، انہیں مٹانے آیا۔ تو سرکار نے تو انہیں ختم فرما دیا۔ ہمارے کچھ سنی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سنی لیے بیٹھے ہیں، سنی کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، سنی کے علاوہ میوزک اسلام میں کہیں نہیں ملے گا، سب حرام کہتے ہیں۔ صرف سنیوں میں کچھ لوگ ہیں جو لے کر بیٹھے، ہم تو خانقاہ والے، ہم تو یہ والے، ہم تو فلاں خاندان خانقاہ والے۔ ابے اللہ کے رسول والے ہو کہ نہیں ہو؟ رسول والے ہو کہ نہیں؟ رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل۔ تو سوال یہ کہ عمل کس پر کرنا؟ رسول کی زندگی پر یا کسی پیر کی زندگی پر؟ وہ پیر ایسا کرتا تو کرنے دے، اسے برا مت کر، لیکن تو بچ، تو پرہیز کر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اسوہ حسنہ فرمایا، اور جب وہ اسوہ حسنہ تو سرکار نے فرمایا میں آیا ہوں مزامیر توڑنے کے لیے، مزامیر مٹانے کے لیے۔ اور آپ لگ گئے، آپ نے یعنی قوالیاں شروع کر دی، جشن ولادت رسول کی تقریر کا پروگرام، لیکن پہلے بجے گی قوالیاں۔ بھائی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ نعت مجھے بھی بڑی پسند، لیکن یہ دو طرح کی، ایک میوزک کے ساتھ بھی ہے اور ایک ویس رضا قادری نے بغیر میوزک کے بھی پڑھی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے، میوزک چاہیے یا عشق رسول چاہیے؟ تو پھر آپ بغیر میوزک کے سنیں تاجدار حرم۔ آپ کبھی یعنی عادت ڈالیں، بڑا مزہ آئے گا، بڑی پیاری نعت ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم سیلیبریشن کریں تو یہ ساری اچھی طریقے ہیں، اچھے طریقے۔ اب اگر کوئی اس میں میوزک کے ساتھ یا ڈھول تاشے بجاتا ہے، پھٹاکڑے پھوڑتا ہے، یا اس طرح کی آتش بازی کرتا ہے، کچھ اور ایسے خرافہ ڈانس کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ڈی جے پر نعت سونا آیا آیا والی، ڈی جے پر نعت چالو، سونا آیا 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 اور چل رہی ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے ایسے یوں، جیسے وہ پی کر آتا ہے اور پھر جیسے شادی میں ڈانس کرتا ہے ویسے ہی یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے ایسے کودم کود کر رہا ہے، اور اسے منع کرو تو رکتا بھی نہیں۔ آپ نے اپنے جلوس میں تو ایسا نہیں ہوتا، الحمدللہ ہمارا یہاں کا جو جلوس ہے اس میں تو نہیں ہوتا، لیکن آپ جو نا کچھ جلوس میں نے دیکھے ہیں، تو وہاں اس طرح کے حالات، جب ہمارا جلوس نہیں نکلتا تھا اس سے پہلے میں نے کچھ جلوس دیکھے، تو اس میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈی جے پر یہی ایک نعت 1.5-2 گھنٹہ جلوس چلتا ہے، یہی ایک نعت چلتی ہے، دوسری کوئی نعت ہی نہیں، سونا آیا، اس لیے کہ یہی زوردار نعت ہے جس میں ناچا جا سکتا ہے، جس میں پیر ہل سکتے ہیں، جس میں بندے کی باڈی ہل جائے، وہ ایک نعت، اور پھر یہ بج رہی ہوتی ہے اور اس پر پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن سیلیبریشن کہتے شریعت نے روکا، شریعت نے کہا کہ سیلیبریشن حرام، اگر کہا ہو تو دلیل، اور نہیں منع کیا تو اب آپ جشن مناؤ، سیلیبریٹ کرو، بس اتنا کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ چیزیں نہ ہو،
تو پھر جس طریقے سے چاہو سیلیبریٹ کرو، جشن مناؤ، بس اتنا خیال کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں نا، یہ جشن ولادت رسول کا جشن ہے، جھنڈے ایسے لہرائے جاتے ہیں ایسے، تو کیا یہ اسلام نے منع کیا؟ لائٹنگ لگائی گئی، اسلام نے منع کیا؟ بلکہ اللہ نے لگا دیا لائٹنگ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پیدا ہونے کے وقت ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا۔ تب چائنا نے ابھی قمقمے بنائے نہیں تھے، اور ویسے بھی اللہ کو ان قمقموں کی ضرورت نہیں، اللہ نے وہ لائٹیں بنائی کہ ویسی لائٹیں کوئی بنا نہیں سکتا۔ چاند سورج بنائے، اور اللہ نے وہ قمقمے آسمان میں سجائے ہیں کہ ایسی لائٹنگ کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو جب سرکار کی ولادت ہوئی، حضرت شفا بلکہ حضرت ام عثمان، عبداللہ ابن عثمان کی، حضرت عثمان ابن عبداللہ کی ماں، آپ کہتی ہے کہ میں سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی جب سرکار کی ولادت ہوئی، تو آسمان کے تارے اتنے زمین کے قریب آ گئے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں ہم پر گر نہ جائیں۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے یہ زمین کو ستاروں سے جگمگا دیا ہے۔ تو اللہ نے انتظام فرمایا، ستاروں کو قریب کر دیا، اور وہ ستاروں کو قریب کر کے ہمیں ذہن دیا، اے بندے تو ستارے تو نہیں لا سکتا، گھر میں قمقمے تو لے آ، ستارے تو نہیں لا سکتا، کم سے کم قمقمے تو لا، چراغ تو جلا۔ اب گھروں میں کچھ لوگ تاک میں چراغ جلاتے ہیں، تاک میں، اور وہ کہتے ہیں غوث اعظم کا چراغ، یا پتہ نہیں ایسے چلے وغیرہ ہوتے ہیں، تاک میں جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلائے جاتے تھے کب؟ جب روشنی، لائٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا، تو اس موقع پر اس وقت یہ چراغ جلائے جاتے تھے۔ مزاروں پر بھی جلائے جاتے تھے تاکہ مزار پر آنے والوں کے لیے روشنی ہو جائے، گھروں میں جلائے جاتے تھے تاکہ گھر میں روشنی ہو۔ لیکن بعد میں غوث اعظم کے نام کا چراغ اور فلاں کے نام کا چراغ، اور یہ چراغ یہاں چلی۔ اب یہ کہ اگر آپ چراغ جلانا بھی چاہیں اور چراغ جلا کر گھر سجانا چاہیں تو سجا سکتے ہیں۔ فاتحے میں آگے 11 چراغ رکھیں گے کوئی فائدہ نہیں، فاتحے میں آگے 11 چراغ جلا کر رکھ دیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ گھی کے جلاؤ تو بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ویسٹ ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں لیکن آپ نے گھروں پہ پورے باری دروازوں اور اوپر آپ کی بالکنی وغیرہ میں آپ نے چراغ جلا کر لگا دیے، یعنی کہ یہ قمقمے لگانے کی جگہ چراغ جلائے گھر سجانے کے لیے، تو پھر یہ جائز ہے۔ نیت بدل گئی، اب یہ گھر سجانے کے لیے ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے جشن ولادت رسول منانے کے طریقے ہیں جو جائز ہیں، مستحب ہیں، مستحسن۔ شریعت نے ان میں سے کسی کام سے ہمیں منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے انبیاء و مرسلین کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اللہ نے اس خاکدان گیتی پر بھیجا، انہیں پیدا کیا۔ تو مقصد بعثت، انہیں بھیجنے کا مقصد لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا، صراط مستقیم دکھانا۔ اللہ کے رسول کو بھی بھیجا تو مقصد تھا لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی ہدایت۔ اب اللہ کے رسول آئے ہیں تو فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا، میں لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا۔ تو اب اللہ کے رسول آئے ہیں، ہمارے نبی و رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہم پر اللہ کے رسول کے کچھ حقوق ہیں، جیسے ہمارے ہر ایک پر ایک دوسرے پر حقوق، ہمارے ماں باپ پر کچھ حقوق ہے، ماں باپ کے ہم پر کچھ حقوق ہے، ہمارے بیوی بچوں پر کچھ حقوق، بیوی بچوں کے ہم پر کچھ حقوق ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کچھ اللہ پر حق ہے، اللہ کا کچھ حق ہم پر ہے، رسول اللہ کا کچھ ہم پر حق، کچھ ہمارا اللہ کے رسول پر حق۔
تو ہم پر رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ وہ کیا حقوق؟ سب سے پہلا حق یہ کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں تو ایمان والا حق تو ہم نے ادا کر دیا، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں ایمان کے ساتھ، تو وہ حق ادا ہو گیا۔ دوسرا حق کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ یا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ گویا کہ رسول کی پیروی کرتے جاؤ، آپ کی ہر بات مان جاؤ، گویا کہ آپ نے اللہ کی ساری باتیں مان لی ہیں۔ اب رسول کی پیروی کرنا یہ بہت ہی اہم، بہت ضروری۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی اسے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو اب اگر کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ اور رسول کی پیروی کریں۔ اب یہ پیروی کیسی ہو؟ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو ہماری گردن جھک جائے۔ آج کل ارطغرل غازی دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا۔ ہمارے یہاں تو ابھی نہیں نظر آتا، لیکن میں نے دوسری جگہوں پر دیکھا ایک نیا ٹرینڈ۔ وہ کیا کہ جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ تعالی ایسے ہی ہوا، ایسے کرتے ہیں۔ پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے چومتے تھے، اب وہ دیکھ کر جو ہے ایسے کرنے کا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے نیا لایا ہے کہ ارطغرل غازی میں ایسے کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے تو کرنا شروع کر دیا۔ اس میں دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہے بہت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ چوٹیاں مت رکھنا، ہاں وہ تو آج کل کے ہیرو ہیں، چوٹیاں رکھ کر گھوم رہے ہیں۔ اسلام نے چوٹی کی اجازت نہیں دی ہے، رسول اللہ نے۔ اور جو حضرت ارطغرل غازی تھے ان کی چوٹی نہیں تھی، وہ سنت کے بڑے پیروکار تھے، ان کی چوٹی نہیں تھی۔ ہاں وہ تو سنت رسول کے پیروکار، ان کی عورتیں ایسے باہر کھلے میں گھومتی بھی نہیں تھی۔ ہاں وہ تو بڑے اور ماشاءاللہ داڑھی والے کٹنگ والے بھی نہیں تھے۔ ہاں تو آپ ان کو دیکھ کر مت سمجھے گا کہ یہ وہی ایسا ہی تھے۔ ارطغرل غازی نہیں، ارطغرل غازی باقاعدہ امامہ پہنتے تو اتنا بڑا امامہ، اور بڑی سی آپ کی داڑھی تھی، اور آپ جو ہے بالکل ایک دم ہٹے کٹے مضبوط جسم کے مالک، ایسے دبلے پتلے بھی نہیں، ایسے تھے۔ لگتا تھا دیکھ کر لگتا تھا کہ ہاں بندہ خطرناک ہے۔ تو یہ کہنے کے بات یہ ہے کہ دیکھ کر آپ جو ہے نا پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اسلام کے مطابق ہے بھی یعنی۔ تو اب یہ یوں جھکنے لگے ایسے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم۔ آپ نے وہاں دیکھا ایسے، ہم نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے ایسے، ہم نے صدیق اکبر کو ایسے دیکھا، تو ہمارا عمل اس پر ہے کہ جب سرکار کا نام آئے ہم چوم کر آنکھوں سے لگا لیں۔ تو بہرحال اب یہ پیروی، ایسی پیروی اللہ اور رسول کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائیں تو اپنے آپ کو ایسے جھکا دیں، ایسے جھکائیں۔ آمنا وصدقنا لبیک وصادیک یا رسول اللہ، آپ کا حکم۔ اب وہاں کیوں، کس لیے، ایسا کیوں کہا ہوگا؟ تجھے کیا؟ کہنے والوں نے کہا ان کا حق تھا، تیرا کام ماننا ہے، تیرا کام ماننا، بس تو مان۔ آپ یعنی ہمارے یہاں سوال ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی چوٹی کی بات کی نا، تو یار چوٹی رکھنے میں کیا ہے، بال ہی تو بڑے کرنے ہیں، تو یہ منع کیوں کیا؟ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے۔ ہمارے لیے سرکار نے دیکھیں دو چیزیں منع فرمائی۔ سرکار نے فرمایا یعنی کہ غیروں سے، کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ مجوس سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ کسی بھی قوم سے، اسلام کو چھوڑ کر کسی قوم سے مشابہت مت کرو۔ لا تشبہوا بقوم، کسی بھی قوم سے مشابہت مت کرو۔ وہ ایسا کرتا ہے تو ہم بھی ایسا کرنے لگے۔ کہتے ہیں دوسروں کی مشابہت اختیار مت کرو، اور دوسری بات عورتوں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی۔ مرد عورتوں کی نہ کریں، عورتیں مرد کی نہ کریں۔ آج کل ٹی شرٹ پینٹ عورتوں میں بھی آ گیا، ٹی شرٹ اور پینٹ
شرٹ پینٹ، یہ سب عورتوں میں بھی آ گیا، اور مردوں میں چوٹیاں آ گئی، بہت بڑی نہیں تو یہاں چھوٹی سی صحیح، ربڑ مار دیتے ہیں، بال بڑے کر کے پھر یہاں ربڑ لگا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ہاں دنیا کی نظر میں بہت اچھے ہو، لیکن اللہ رسول کی نظر میں جہنمی نظر آ رہے ہو۔ دنیا کی نظر میں بڑے ہینڈسم، لیکن اللہ رسول کی نظر میں بدصورت، دنیا والوں کی نظر میں بڑے خوبصورت، لیکن اللہ رسول کی نگاہ میں بڑے گھٹیا۔ تو ہمیں وہ نہیں بننا، مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا والوں کو راضی کرے، مسلمان سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو راضی کرے۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہمارے ہو جائیں تو رب کی ساری رحمتیں ہماری ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم نے انہی کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے رسول ہی کو چھوڑ دیا، بس صرف جشن منانے تک۔ ولادت کا مہینہ آیا تو جشن ولادت رسول منا لو، بات ختم۔ ارے رسول صرف اس لیے نہیں آئے کہ ان کی برتھ ڈے منائی جائے، ان کی جشن ولادت منا دی جائے، وہ اس لیے نہیں آئے۔ وہ آئے تھے تمہیں ہدایت دینے، وہ آئے تھے تمہاری رہنمائی کے لیے، وہ آئے تھے تمہیں تعلیم دینے کے لیے، وہ آئے تھے تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے، وہ آئے تھے تمہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ انہوں نے پوری زندگی گزار کر ہمیں زندگی جینے کا طریقہ دے دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا تم میرے رسول کی پیروی کرو۔ اگر میرے رسول کی پیروی کرو گے، ایک جگہ ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل اے محبوب آپ فرما دیں، آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ اگر اللہ سے محبت تو رسول کی پیروی کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ تو یہ اللہ کے رسول کی پیروی میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ ہم رسول کی پیروی کریں، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ کون کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کی لائف اسٹائل کیا نہیں، یہ دیکھو میرے رسول کی لائف اسٹائل کیا تھی۔ انہوں نے تو تمہیں کبھی یاد نہیں کیا، میرا رسول پوری زندگی تمہیں یاد کرتا رہا، وہ امتی امتی کرتا رہا، رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتا رہا، وہ رات رات بھر تمہارے لیے روتا رہا، تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ اسے بس ایک فکر لاحق تھی کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کو بخش دیا جائے، میری امت جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جانتے ہو تمہاری اور میری مثال کیسی ہے، تمہاری اور میری مثال کیسی ہے؟ کہتے ایسے ہی کہ جیسے ایک چراغ جلایا گیا ہو تو پروانے، یہ کیڑے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موم بتی جلائیں، یہ یا ہائیڈروجن لائٹ بھی جلاتے ہیں یا اس طرح کی، آپ نے چراغ جلایا، موم بتی جلا دی تو کیڑے اسی کے پاس آنے لگتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو جب اس سے ٹچ ہوتے ہیں تو جل جاتے ہیں۔ ٹچ ہوئے، آپ دیکھیں جب لائٹ آ گئی آپ نے موم بتی بجھائی تو کئی کیڑے مر کر پڑے ہوں گے، کئی کیڑے مر کر پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ نے انہیں جلایا، مار دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری بھی مثال ایسی ہی ہے کہ تم دنیا کے پروانے بنے، یہ دنیا آگ ہے، تم اس کے ایسے پروانے بنے کہ تم جہنم کی طرف، سرکار فرماتے ہیں تم جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر پیچھے سے تمہیں کھینچ رہا ہوں، جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، لیکن تم جہنم ہی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو، تم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہیں پیچھے، تمہیں بچانے کے چکر میں۔ تو دوستو آج ہمارا حال یہی ہے، ہم دنیا میں ڈوب کر خواہشات دنیا میں اور اپنے دنیاوی زندگی کی لائف اسٹائل گزار کر، ہم دنیاوی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی ایسی بنا لی
آئی کہ ہم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی گزار کر، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے اخلاق سکھا کر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بچایا ہے، جہنم سے روکنا چاہا، لیکن ہم ہیں یہ سب چھوڑ کر ہم جہنم ہی کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ساروں کو چھوڑ دیں، رسول کا دامن تھام لیں، رسول کی پیروی کریں، اللہ و رسول کی اتباع کریں۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے وہ ہے ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلیں، سنتیں اختیار کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ رسول نے کیسے عمل کیا۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں تو صحابہ کی زندگی میں آپ سنتوں کی عمل، یعنی سنتوں پر عمل کس انداز میں دیکھنے کو ملے گا۔ میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ایک حدیث تو آپ نے ہمیشہ مجھ سے سنی ہوگی، وہ سونے کی انگوٹھی والی جو سرکار نے نکال کر پھینکی، وہ آج نہیں، یاد دوسری سنت رسول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وفات کے قریب ہیں، زندگی کا آخری دن ہے، آخری لمحات۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہے، بیٹی یہ تو بتانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس دن وفات ہوئی تھی اور سرکار کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ سوال کر رہے ہیں، آخری لیٹے ہوئے بستر پر بیمار ہیں، زہر کا اثر لوٹ آیا، وہ زہر کہ جو غار میں جو سوراخ پر پیر رکھا تھا سانپ نے ڈسا تھا، سرکار نے لعاب دہن لگایا تو اچھا ہو گیا، لیکن وہی زہر واپس لوٹ آیا۔ کیوں؟ تاکہ ابوبکر صدیق کو بھی شہادت کا مقام مل جائے۔ تو اب بستر پر ہیں تو پوچھتے ہیں، عائشہ بتاؤ سرکار کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا اور کس دن آپ کی وفات ہوئی؟ کہتے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا 3 کپڑوں میں سرکار کو کفن دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں بھی وصیت کرتا ہوں مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، 3 کپڑوں میں، اس لیے کہ یہ سرکار کی سنت ہے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے گزری، آج آخری لمحات میں ابوبکر صدیق چاہتے ہیں کہ میری موت بھی سنت طریقے پر ہو۔ کہ کفن کتنے میں؟ 3 کپڑوں میں، 3 چادروں میں۔ کس دن وفات؟ تو کہا پیر کے دن، اور وہ تھا بھی پیر کا دن۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے یہ دن بھی نصیب فرمائے گا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے یہ دن بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے آپ کو پیر کا دن بھی عطا فرمایا، پیر کا دن بھی عطا فرمایا۔ تو پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آخری لمحات میں، موت کے آخری لمحات میں بھی آپ کو سنت عمل کا پاس و لحاظ ہے، خیال ہے۔ ہمارا حال ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسے دھڑلے سے گزارتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ سرکار کی سنت کیا تھی۔ کبھی ہم اپنی زندگی میں 1 سیکنڈ کے لیے رکیں اور رک کر سوچیں سرکار نے کیا کیا تھا۔ آپ مسجد میں داخل ہونے جا رہے ہیں نا تو گیٹ سے پہلے 1 قدم رک جائیں، نہیں کوئی بھی پیر نہ چلا جائے، سیدھا پیر جانا چاہیے۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہو، ایسے ہی بس آئے چلتے چلتے دروازہ کھلا باہر، آپ کو پتہ نہیں کہ کون سا پیر پہلے گیا، نہیں، آپ دروازے پر آ کر 1 سیکنڈ کے لیے رکیں اور رک کر پہلے الٹا پیر باہر نکالیں، اس نیت سے کہ یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ آپ کوئی چیز لیں، چائے دی گئی تو آپ سیدھے ہاتھ سے لیں، کپ واپس دے رہے ہیں، چائے پی کر اب یہ کپ واپس دے رہے ہیں، تو اب وہ جب کپ لینے والا آیا تو اس نے الٹا ہاتھ بڑھا دیا، آپ مت دیجئے، الٹا نہیں سیدھا۔ اب یہ آپ کو تو عادت پڑے گی، دوسروں کو بھی عادت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے ہمیشہ ہر اچھے کام میں ہمیشہ تیمم کا خیال فرمایا، سیدھے ہاتھ سے ہر اچھا کام۔ ایک پیشاب پاخانے کا کام ہے جو الٹے ہاتھ سے، ورنہ سارے اچھے کام سیدھے ہاتھ سے، سیدھی جانب سے۔ آپ کوئی چیز تقسیم فرماتے، ابو بکر ادھر ہوتے، ادھر کوئی اور ہوتا، تب بھی آپ یہیں سے شروع کرتے، یہ نہیں کہ ابو بکر ادھر ہے تو چلو ادھر سے شروع کر دیں، نہیں، آپ ادھر داہنی طرف سے شروع فرماتے۔ بال منڈائے حج کے لیے، بال منڈائے عمرے کے لیے تو پہلے داہنی طرف کے منڈائے، پھر الٹی طرف کے منڈائے۔ آپ بال کٹانے جائیں نا تو کہیں پہلے ادھر سے کاٹ، پھر ادھر کاٹنا۔
ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پیچھے سے شروع کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. جو ہمارے بال کاٹتا ہے وہ بندہ پہلا کام کرتا ہے پیچھے سے لے گا, پیچھے سے شروع, اور پھر جب پیچھے کا ہو گیا نا پورا یہاں صفا چٹ, پھر اس کے بعد وہ آئے گا تو کبھی یا تو ادھر سے کبھی ادھر سے کہیں سے بھی شروع کر دے گا. اگر وہ مسلمان ہے تو اسے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ داہنی طرف سے شروع کرے. غسل کریں تو پہلے ادھر پانی بہائیں, بعد میں ادھر بہائیں. یہ طریقہ ہے ہر کام میں. جوتے چپل پہننے پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر. ہم تو جہاں بیٹھ گئے یا پیر جہاں پہلا پیر جہاں چلا گیا, جو پیر چلا گیا, ہم کو کوئی خیال نہیں کہ پہلے سیدھا ہے کہ الٹا. آپ خیال کریں تو آپ کے ہر لمحے ہر سیکنڈ میں آپ سنتوں پر عمل کرنے والے بھی ہو جائیں گے, آپ کو اجر و ثواب بھی مل جائے گا. آپ کو چپل تو ویسے بھی پہننی تھی, ذرا سا خیال کر کے سیدھا پیر ڈالا, آپ کو سنت ادا کرنے کا ثواب مل گیا. نہانا تو ویسے بھی تھا, لیکن آپ نے ذرا سنت کا خیال کیا اور آپ نے سیدھی طرف سے پانی بہایا, آپ کو سنت کا ثواب بھی مل گیا. تو بڑے آسان کام ہے. گھر میں آنے جانا تو بہت لگا رہتا ہے, اور کوئی بھی کام کسی نے کہا بیٹا وہ کنگھی پڑی ہے لا تو آپ اسے سیدھے ہاتھ سے اٹھائیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں. یعنی کہ یوں اٹھایا یوں دے دیا نہیں, آپ سیدھے ہاتھ سے دیں. اور کوئی چیز لیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں. اس پر عمل کیجئے, سنت پر عمل ہو جائے. تو سنت پر عمل کرنا یہ ہم پر حق ہے اللہ کے رسول کا. تیسرا, رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا, اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا. خود سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا صحابہ نے سرکار سے, ویسے ہر ایک کہا کرتا, میں یہ نہیں کہتا, کبھی میں نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت مت کرنا, اپنے ماں باپ سے مت کرو, گھر والوں سے مت کرو, یہ کام نہیں آئیں گے, یہ تو ایسے دفنا کر آ جائیں گے, ان سے محبت نہیں. قرآن و حدیث کا حکم, اللہ و رسول کا حکم ہے, گھر والوں سے محبت کرو, ماں باپ سے بھی کرو. ارے ماں باپ کو پیار سے دیکھنا عبادت, ماں باپ کی زیارت عبادت. آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے. اور دوسرا, آپ جب گھر میں داخل ہوں, آپ کے بچے ہوں, اگر بچے والے ہیں تو بچے ہوں, تو اگر بچے نہیں ہیں تو ماں باپ ہوں گے, یا شادی شدہ ہیں تو بچے بھی ہوں گے, بیوی بھی ہوگی. اب گھر میں داخل ہوں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے دوڑتے ہوئے آ کر لپٹ جاتا, باپ 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 ہٹنا بھی تھک کر آیا, سمجھ نہیں پڑتی, دور نہیں. آپ مسکرا کر اسے سینے سے لگائیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ سرکار کی سنت. عورتیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, ہمیں کسی بھی میدان میں خالی نہیں چھوڑا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انتم لباس لہن وہن لباس لکم, یا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورتیں تمہارا لباس, تم ان عورتوں کے لیے لباس. یہ لباس کا کیا مطلب ہے؟ لباس تو یہ ہے, یہ کپڑا. کہتے کپڑوں سے, کپڑا پہن کر کرتے کیا ہو؟ کپڑے پہن کر کیا کرتے ہو؟ دو کام, ایک تو ہینڈسم دکھنا اور دوسرا اپنے بدن کو چھپانا. یہ دو کام ہیں کپڑے پہننے کے, ایک اچھا دکھنا, اور پہلا کام ہے اپنے بدن کو چھپانا, اور دوسرا کام ہے اچھا دکھنا, زینت اختیار کرنا. تو رب نے قرآن میں فرمایا عورتیں تمہاری زینت اور تمہارے لیے لباس ہے, تو یعنی زینت بھی ہے اور چھپانے والی بھی ہے, تمہیں چھپانے والی بھی, اور تم عورت کے لیے زینت بھی ہو اور اسے چھپانے والے بھی. یہ کیوں کہا؟ آپ اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رہے, ازواج سرکار کے ساتھ کیسے رہی. کبھی آپ نے سنا کسی حدیث میں, آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ کسی بیوی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے ویسے تھے, انہوں نے ایسے کہا, حالانکہ سرکار تو کوئی عیب تھا ہی نہیں, وہ تو باکمال تھے. لیکن سرکار نے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی, اور قرآن نے ہم سارے مسلمانوں کو, تم ایک دوسرے کے لباس ہو. لباس کا کیا مطلب؟ کہتے تیری بات, مردوں کی باتیں عورتیں اپنے دل میں چھپا کر رکھیں,
راز رکھے. عورتوں کی باتیں مرد اپنے دل میں چھپا کر راز رکھے, وہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے. عورتیں مردوں کو ذلیل و رسوا نہ کرے, انہیں بدنام نہ کرے. وہ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے, بات کر رہی ہیں تو بات کرتے کرتے وہ میرا گھر والا تو ایسا ہے, وہ تو ایسا کرتا ہی نہیں, وہ تو ویسا نہیں, بڑا کنجوس ہے, پیسے دیتا ہی نہیں ہے. بڑا ہوگا ٹھیک ہے, کنجوس ہوگا, نہیں دیتا ہوگا, لیکن وہ کنجوس ہے یا نہیں وہ شادی سے پہلے دیکھنا تھا. وہ غصے والا ہے یا نہیں وہ شادی سے پہلے دیکھنا تھا. وہ گالیاں دیتا ہے یا نہیں وہ شادی سے پہلے. اسے کوئی بری عادت, وہ گٹکا کھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا, یہ سب شادی سے پہلے. اب شادی ہو گئی تو ایک دوسرے کے لباس, اب ایک دوسرے کی پول کھولنا مت, اب ایک دوسرے کے رازدار بن جاؤ. اگر مرد نے کوئی غلط کام کیا, برا کام کیا, یا اس کی کوئی خراب عادت, تو عورت کو چاہیے کہ وہ چھپائے, اسے ذلیل نہ کرے, اسے بدنام اور رسوا نہ کرے. اور عورت میں کوئی ایسی عادت تو مرد کو چاہیے, وہ مرد باہر دوستوں میں چھوڑنا کیسی بھی پتہ نہیں ہے, ایسی مریل سی ہے یا ایسی ہے ویسی ہے, جب سے آئی ہے جینا بیکار ہو گیا, میری تو زندگی برباد ہو گئی, بیماری رہتی. کیا ضرورت؟ وہ آپ کی بیوی, وہ جیسی بھی ہے آپ کی ہے, آپ کا لباس, آپ اس کے لباس. ایک دوسرے کی باتوں کو بھی چھپائیں, ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں. اور ویسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عام مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کا حکم دیا, عام مسلمان کے. اللہ فرماتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ, جو بندہ کسی مسلمان کے عیب دنیا میں چھپائے گا, اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپا لے گا. یہ تو عام لوگوں کی بات, تو اس کا عالم کیا ہوگا جو تمہارے لیے لباس ہے اور جس کے لیے تم لباس. تمہیں تو زیادہ چاہیے کہ اپنی باتیں صرف اپنے تک محدود رکھیں. آپ ایسی باتیں باہر نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے, انہیں بدنامی جھیلنی پڑے. نہیں, ان کی برائیاں نہ کریں, جو بھی برائی ہو اب وہ آپ تک محدود رہنی چاہیے. بہرحال تو یہ زندگی جینے کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے, کسی میدان میں خالی نہیں چھوڑا. اب اللہ کے رسول سے محبت سب سے زیادہ کرنا, صحابہ نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی, اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کی. کتنی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایسی محبت ہمیں بھی اللہ اور رسول سے کرنی. ہم اپنے بیوی بچوں, گھر بار بیوی بچوں سب سے محبت کریں, دوستو احباب سب سے. لیکن جب ٹکراؤ کا معاملہ, ایک طرف بیوی کھڑی ہے, ایک طرف اللہ اور رسول کی محبت, تو پھر بیوی کو لات ماریں, اللہ اور رسول کی محبت مقدم. ایک طرف اولاد ہیں اور ایک طرف اللہ اور رسول, تو پھر اولاد کو گھر سے نکال دیں, اللہ اور رسول کو مقدم کریں. آپ کبھی آئیں, ہمارے گاؤں میں آئیں, وہاں کا ماحول دیکھیں. وہاں کا, ہمارے گاؤں کا ماحول, بھروچ میں ایک گاؤں ہے پیپلیا, وہاں اور وہاں بہت سے ایسے گاؤں ہیں اتنے سنیت میں کٹر. اگر کوئی بندہ عقیدے میں بگڑا تو چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ داماد ہو, چاہے وہ جو کوئی ہو, وہ گھر کا جو آدمی وہ کہہ دیتا خبردار آئندہ میرے گھر کے دروازے پر بھی قدم مت رکھنا, اور رکھ دیا تو ذلیل خار کر کے کھینچ کر باہر نکال دیا جائے گا, مارا پیٹا جائے گا, وہ الگ. وہ رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں, بات ختم. جب تو میرے رسول کا نہ ہوا تو میرا کیسے ہوگا. ہم تو بہانے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں, بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. کیا کریں, پڑوسی ہے نا تو تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں, وہ تو داماد ہے, وہ تو لڑکی ہے, وہ تو پھلانا ہے, وہ تو ڈھمکی ہے. یہ سارے بہانے چھوڑیں, لا تعتذروا, عذر نہ پیش کریں, بہانہ مت بناؤ. جو اللہ و رسول کا وہ تمہارا, جو اللہ و رسول کا نہیں وہ تمہارا نہیں. اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوں اور پھر تم پھر بھی کہو کہ نہیں کلمہ تو پڑھتا ہے, تو کیا مطلب؟ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے, اللہ و رسول کو برا بھلا بھی کہتا رہے, آپ کو صحیح ہے؟ نہیں. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ و رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے, ان کی عظمتیں
سب سے زیادہ آپ کے دلوں میں موجود ہو۔ تو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، اپنے بیٹے عبد الرحمن کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں ابا جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے، آپ مومنین کی طرف سے تھے نا، تو ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ تھے اور میری تلوار تھی، میں چلاتا تو آپ کی گردن اڑ جاتی، لیکن آپ باپ تھے نا تو چھوڑ دیا، باپ تھے اس لیے چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر کا ایمان افروز جواب، آپ فرماتے عبد الرحمن تو بچ گیا، اگر میں نے تجھے دیکھ لیا ہوتا تو میں یہ نہ سوچتا کہ تو بیٹا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے، عاشق رسول، صحابی رسول، اپنے باپ کو کہتے ہیں بول میں ذلیل، اللہ کے رسول عزت والے، بول۔ مکہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا، مدینے کے دروازے پر کھڑا کر دیا، یعنی کہ تبوک سے آ رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی بن سلول نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جائیں گے نا، جب واپس جائیں گے مدینہ پہنچیں گے تو دیکھنا ہم عزت والے ان ذلیلوں کو کیسے نکالتے ہیں۔ یہ بات سرکار تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے اجازت چاہی کہ حضور اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، سرکار نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اپنے لوگوں کی گردن مارتا ہے، اپنوں کو قتل کرتا ہے، اس لیے چھوڑ دو، رہنے دو۔ تو اب جب عبداللہ کو پتہ چلا، وہ یا رسول اللہ کوئی اور قتل کرے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے باپ کو کسی نے قتل کیا، تو دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی، آپ مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں۔ سرکار نے کہا نہیں عبداللہ رہنے دے، تیرا باپ ہے، رہنے دے۔ لیکن ابھی چھوڑا نہیں، جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے گیٹ پر تلوار لے کر کھڑے، اب جب عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین آیا تو کہے کھڑا رہے، سب جا سکتے، تو نہیں جا سکتا، تو نکالے گا مدینے سے، تو پہلے اندر جا کر تو دکھا، نکالے گا تو تب جب جائے گا، میں جانے نہیں دوں گا، کھڑا رہے۔ اب بول کہ میں ذلیل، اللہ کے رسول عزت والے، اپنے باپ سے کہلوا رہے ہیں، بول میں ذلیل، اللہ کے رسول عزت والے۔ اب عبداللہ وہ جو رئیس المنافقین ہے نا، عبداللہ ابن ابی بن سلول، وہ کہتا ہے ہاں میں ذلیل، میں رسوا، میں گھٹیا، اللہ کے رسول بڑی عزت والے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اور پھر اس کے بعد روک رکھا، سرکار آئے، کیا ہوا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے تبھی جانے دوں گا، ورنہ اس کو گھسنے نہیں دوں گا مدینے میں۔ یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ابو بکر عمر نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ابو بکر نے سانپ کا سراغ بند کرنے کے لیے انگوٹھا رکھا تو جان تو دے دی۔ علی نے عصر کی نماز قربان کر دی، حضرت علی نے عصر کی نماز قربان کر دی، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایسا لڑے کہ آپ کے یعنی کہ پور ٹکڑے ٹکڑے، آپ کا کچمبر کیما کر دیا گیا، چہرہ تو بالکل پہچان میں نہیں آتا تھا، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، ہونٹ کاٹ لیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، پھوڑ دی گئی، اور پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے، پہچان میں نہیں آتا کہ کون کس کی لاش۔ آپ کی بہن نے آپ کی انگلیاں دیکھ کر، انگلیوں پر کچھ نشان تھا، وہ دیکھ کر کہا رہے یہ تو میرے بھائی انس بن نضر کی لاش ہے، یہ تو انس بن نضر کی۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، انہوں نے اللہ کا وعدہ سچ کر دکھایا، آج سچا کر دیا۔ تو یہ صحابہ نے محبت ایسے کی ہے۔ آج ہماری محبت کا حال کیا ہے، صرف فیس بک اور واٹس ایپ پر پوسٹ کر دی، ہماری محبت ادا ہو گئی، گھر سجا دیے، محبت کا حق ادا ہو گیا، نہیں، ہمیں اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا تریپورہ کے کیا حالات ہیں، وہاں دیکھیں وہ حالات، آج ہم دور دور کے حالات سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھی وہ حالات ہو جائیں۔ آپ کو اللہ اور رسول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اللہ اور رسول کی محبت اپنے سینوں میں ایسی بسا لیں کہ دنیا کی ساری کائنات کی ساری قوت و طاقت، اس کی ساری دولتیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں بیکار ہو جائیں، ہیچ ہو جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو بنگلہ 50 کروڑ کا بنگلہ دے رہا ہو، 50 کروڑ کا بنگلہ، بس شرط یہ ہے کہ تجھے اب جماعت میں آنا ہے، کہتے چھوڑو، 50 کروڑ کے بنگلے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایمان اگر بچا لیا نا تو وہاں جنت میں
अरबों खरबों का महल मिलने वाला है, अरबों खरबों का महल मिलने वाला है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम अल्लाह और रसूल की पैरवी करें, अल्लाह और रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी के बाद फिर ये जो मुस्तहब्बात हैं, मुस्तहसनात हैं, जो नवाफिल काम हैं, वो सब भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बयान हुआ, जो कुछ आपने सुना, मैंने बयान किया, मुझे भी आप सबको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, मौला उन तमाम के तमाम हिस्सों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। मुस्तफ़ा